عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہم نے کرنا ہے مضمون، اور ہمارے مضمون کا عنوان ہے ہمارے تہوار۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ کچھ نکات دیے گئے ہیں لیکن میں نے کچھ اضافی نکات لکھے ہیں تاکہ آپ کو مضمون لکھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے کریں گے تہوار کا لفظی مطلب۔ تہوار کا لفظی مطلب ہے خوشی کا دن، مذہبی تقریب کا دن۔ پھر ہے تہوار کی اہمیت، یعنی معاشرے میں امن و خوشی کا قیام ہوتا ہے تہوار سے، خاندان دوست احباب کے اتحاد کی علامت ہے، اور یکسانیت کا خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ سب جب دوست احباب مل کر بیٹھتے ہیں تو اس سے ان کے اتحاد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور جو روٹین میں روزمرہ میں دن رات ایک ہی طرح کے کام کرتے رہتے ہیں اس کی یکسانیت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے پاکستان کے تہوار۔ پاکستان کے تہوار میں 3 طرح کے ہیں: مذہبی، قومی اور موسمی۔ مذہبی تہوار میں ہماری عیدیں آ جاتی ہیں، جیسے عید الفطر، عید الاضحیٰ اور عید میلاد النبی۔ عیدوں میں سب سے پہلے آپ لکھیں گے کہ عید کی نماز ہم کیسے پڑھتے ہیں، لباس کیسا پہنتے ہیں، عید کے دن کھانوں کا کیسے اہتمام کیا جاتا ہے، پھر رشتہ داروں سے ملاقاتیں کی جاتی ہیں۔ عید الاضحیٰ کی جب بات کریں گے تو پھر جانوروں کی خریداری سے لے کے قربانی کی بات کریں گے۔ حضرت ابراہیم کی یہ سنت ہے۔ پھر گوشت کی تقسیم کا مرحلہ، اور اس کے بعد جب عید میلاد النبی کی بات کریں گے تو آپ لکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ اس دن قرآن خوانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، خوان کی تقسیم کی جاتی ہے، یعنی کہ مختلف طرح کے کھانے محلے میں رشتہ داروں میں بانٹے جاتے ہیں۔ پھر آ جاتے ہیں موسمی تہوار۔ موسمی تہوار میں آ جاتا ہے جشن بہاراں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہار کی آمد ہوتی ہے تب، اور پھولوں کی نمائش کی جاتی ہے۔ پھر قومی تہوار ہیں۔ قومی تہوار میں سب سے پہلے جشن آزادی، اس دن جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، گھروں کو سجایا جاتا ہے، گلیوں اور عمارتوں پر چراغاں بھی کیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے یوم تکبیر۔ یوم تکبیر جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے 28 مئی کو پاکستان نے جب ایٹمی دھماکے کیے تھے اس کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ پھر قائد اعظم علامہ اقبال کا یوم پیدائش کا دن ہے۔ اس دن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، نغموں اور تقریری مقابلوں کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے۔ پھر ہے 6 ستمبر یعنی کہ یوم دفاع کا دن۔ اس دن 1965 کی جنگ میں پاکستان نے بھارت کو شکست دی تھی، اس کی یاد میں ہم لوگ اس دن کو مناتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے 23 مارچ۔ 23 مارچ کو جیسا کہ سب جانتے ہیں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تھی اور ہمیں پاکستان ملا تھا۔ جی تو بچوں، یہ ہیں ہمارے سارے پوائنٹس۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے مضمون لکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کچھ اور بھی لکھنا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔